جس وقت لوگوں نے آخرت کی اس دعوت کو قبول کیا تو وہی عرب تھا جس میں کسی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں تھی، قبیلوں پہ حملہ کر کے بچوں کو غلام بنایا جاتا تھا، لڑکیوں کو اغوا کر کے لونڈیاں بنایا جاتا تھا. اسی کے بارے میں حضور نے پیشگوئی کی تھی کہ ایک عورت اونٹنی پہ بیٹھے گی ہیرا کے شہر سے جو عراق کی سمت واقع ہے، ہزاروں میل دور ہے، مکہ آئے گی اکیلے، اسے اللہ کے سوا کسی کو خوف نہیں ہوگا. اور یہ پورا ہوا. دولت کی ایسی فراوانی ہوئی کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. اور اس عالمی فساد کا جس کا قرآن نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ بحر و بر میں فساد مچ گیا ہے، وہاں ایسے لوگ حکمران ہوئے جو دنیا کی سول سپر پاور بنے، اور ان کو خدا کا اتنا خوف تھا کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مرے گا تو ہماری ذمہ داری ہوگی. عقل نور ہے جو صحیح غلط میں امتیاز دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم نے اسے تعصبات کا غلام نہ بنا رکھا ہو. میرا فرقہ، میرا عالم، میرا مولوی، میرا لیڈر، میری قوم، اس سے اڑ جائے. میرا خدا اینڈ فل اسٹاپ. میرا خدا اینڈ دین فل اسٹاپ. میرا خدا اینڈ دین فل اسٹاپ. اس سے آگے کچھ نہیں. دنیا میں حالات بہت خراب ہیں اور خراب ہوتے چلے جائیں گے اب، اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں تو زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو بالکل پسند نہیں کرتے. ہم منافق ہیں. ہم کانسٹیٹیوشنلی، اگر آپ کو کسی قوم کو دیکھنا ہے نا کہ دنیا میں سب سے بڑا مسلمان کون ہے، تو ہم لوگ ہیں. کانسٹیٹیوشنلی، کانسٹیٹیوشن ہمارا یہ بتاتا ہے. ہمارے مذہبی لوگوں کے نعرے دیکھ لیں. دنیا میں جتنا ہم نے شور مچا رکھا ہے مذہب کے نام پر، ہم ٹھیکیدار ہیں. اور ہم سے بڑا منافق، جھوٹا، خطا کار اس وقت دنیا میں کوئی نہیں. جو کچھ ہم خدا کے نام پہ کر رہے ہیں، خدا ایسے مجرموں کو معاف نہیں کرتا، اور آج تک معاف نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اور مذہب کے نام پر نان ایشوز اصل ایشوز بن جاتے ہیں، غیر اہم اہم ہو جاتا ہے، شفٹ آف ایمفیسس ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہی ہو رہا تھا، یہی ہو رہا تھا. تو انہوں نے تبصرہ کیا تھا، سانپ کے بچوں تم چونا پھری ہوئی قبریں ہو. دیکھنے میں بڑے خوشنما، تاج محل کی طرح، اندر غلاظت، بدبو، مردار پڑا ہوا ہے تمہارے. تو یہ ظاہری دینداری ایسی ہوتی ہے. اصل دینی مطالبے عدل، احسان، انفاق وہ کہیں نہیں ہے. فوائد سے بچنا، ظلم زیادتی سے بچنا، منکرات سے بچنا، حق تلفی سے بچنا، کچھ نہیں ہے. حضرین گرامی کرم، خواتین و حضرات، میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں. اس شدید سردی میں سچی بات یہ ہے کہ اپنے بستروں سے کسی کا نکلنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن آپ لوگ اپنے بستروں کو چھوڑ کر، گھروں کو چھوڑ کر اتنی دور تشریف لائے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ آپ کا یہاں آنا اللہ کی رحمت سے امید ہے ضائع نہیں جائے گا. اور جب آپ یہاں سے رخصت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ایک خزانہ ہے جو میں بھی اپنے ہمراہ لے کے جاؤں گا، آپ بھی انشاءاللہ العزیز اپنے ہمراہ لے کے جائیں گے. جو ہماری گفتگو آج ہے، اس کا عنوان آپ کے سامنے ہے کہ ہماری یعنی انسانوں کی جنگ کیا ہے. اس میں جو پہلی چیز مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے وہ ہمارے حالات ہیں، اس لیے کہ ہم انسان اصل میں چیزوں کو دنیا کے زاویے ہی سے دیکھتے ہیں. ہمارے حالات کیسے ہیں، ہماری معاش کیسی ہے، ہماری زندگی کیسی ہے. اس پہلو سے میں نے جب قرآن مجید پر نظر دوڑائی تو ایک آیت مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے حالات کی ترجمانی بہت بہتر انداز میں کرتی ہے. یہ آیت سورہ روم کی ہے، اس وقت آپ کے سامنے بھی موجود ہے. اور اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو دنیا کا نقشہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ کھینچ دیا ہے کہ بحر و بر میں لوگوں کے اعمال کی بنا پر، ان کے جو حرکتیں ہیں، جو رویے ہیں، جو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، فساد برپا ہے. روم و ایران کی اس وقت ایک عظیم جنگ جاری تھی جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ مر رہے تھے، شہر تاراج ہو رہے تھے، بستیاں ویران ہو رہی تھیں، آبادیاں قبرستان بن رہی تھیں، مرد، زن، بچے، بوڑھے سب مر رہے تھے، عورتوں کی آبروریزی ہو رہی تھی، جان مال آبرو کی بربادی تھی. خود سرزمین عرب کا یہ حال تھا. ہم جانتے ہیں، حال ہی نے جو بیان کیا ہے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. تو لڑائی جھگڑا تھا، لوٹ مار تھی، فساد تھی، جنگ تھی، بدامنی تھی، کسی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں تھی. قبیلے کے قبیلے لٹ جاتے تھے. قرآن مجید نے کئی جگہ اس صورتحال کا نقشہ کھینچ کے قبیلہ قریش کو یہ توجہ دلائی ہے کہ تم پہ خدا کا کیسا کرم ہے کہ اس پرآشوب دور کے اندر جب کوئی شخص امن سے نہیں، عافیت سے نہیں، تم چین کی زندگی گزارتے ہو، تمہارے قافلے صبح و شام سفر کرتے ہیں، تم عرب کے سردار ہو اور تم محفوظ ہو. تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے.
اور کم و بیش یہی صورتحال ہم اس وقت یہاں دیکھتے ہیں. 2-3 برس تک تو کووڈ کے اندر ہی پوری قوم، پوری انسانیت لگی رہی. ایک عالمی وبا تھی، ہماری نسل نے یہ وبا نہیں دیکھی. اس کے اثار ابھی پوری طرح ختم بھی نہیں ہوئے کہ ایک عالمی انفلیشن آئی، اور پھر ایک جنگ ہم جانتے ہیں اس کے اثرات بین الاقوامی سطح کے ہیں. روس اور جنگ ہو رہی ہے بیچ میں، یوکرین اور روس کے بیچ میں. اس جنگ کے ظاہر ہے کہ دنیا پہ اثرات آ رہے ہیں، اس سے مہنگائی اور بڑھ رہی ہے. پھر ہمارے ملک کا معاملہ تو ہم سب جانتے ہیں، جو پولیٹیکل عدم استحکام ہے، جو معیشت کی صورتحال ہے، دیوالیہ ہونے کے ہم قریب ہیں، بے روزگاری اتنی عام ہے، اس کے نتیجے میں غربت ہے، مہنگائی، افلاس ہم جانتے ہیں. جب نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہوتی، جب روزگار نہیں ہوتے، تو پھر گھروں کے اندر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. گھروں میں ظاہری بات ہے تنگی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ایک بہت مشکل نازک صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اس وقت بھی گزر رہے ہیں، اس وقت بھی گزر رہے تھے. لیکن قرآن مجید پر ایک بندہ مومن جب نظر ڈال کے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا کوئی حل بھی بتا رہے ہیں، تو میں دیانت داری سے آپ سے عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کے ایک طالب علم کے طور پہ جس کی ساری زندگی قرآن مجید میں گزری ہے، قرآن مجید خالی ہے. یہ آیتیں بھی جو اس وقت سامنے آپ کی آیت ہے سورہ روم کی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ایک ضمنی سا تبصرہ ہے. ایسے ضمنی تبصرے کیے ہیں قرآن مجید نے، اس صورتحال کو ایڈریس نہیں کیا، پوری طرح اگنور کر دیا مکمل طور پر، اور سلوشن پہ تو گیا ہی نہیں. اس کی جگہ اگر قرآن مجید میں ذکر ہے، تذکرہ ہے، تفصیل ہے، تو کس چیز کی تفصیل ہے؟ کہ لوگوں ایک وقت آ رہا ہے، وہ سخت مصیبت کا، انتہائی تکلیف دہ دن آ رہا ہے، ہولناک دن آ رہا ہے. زمین و آسمان کوٹ کوٹ کر برابر کر دیے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے، سمندر ابل جائیں گے، اور جو صورتحال ہوگی اس کا تم تصور نہیں کر سکتے. وہ جنت کی باتیں بتاتا ہے، وہ جہنم سے ڈراتا ہے، وہ خدا کے حضور پیشی سے متنبع کرتا ہے. اس دنیا کے مسائل کے بارے میں تو لگتا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، کوئی خاص انہیں دلچسپی نہیں، کوئی لائے عمل نہیں دیتے، وہ کوئی چیز اس حوالے سے بیان ہی نہیں کرتے. اگر کچھ بیان کرتے ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو دن آ رہا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس روز فلاح پانے کا راستہ کیا ہے، اس روز کامیابی کا نسخہ کیا ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں. قد افلح من تزکا، 4 لفظوں کے اندر وہ سلوشن دے دیتے ہیں کہ فلاح پا گیا، اس روز فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا. وہ کہتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. نفس انسانی کی قسم، جیسا کہ ہم نے اسے سنوارا، اس کا خیر و شر ہم نے اسے الہام کیا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اس کا نفس کا تزکیہ کیا، اور ہلاک ہوا، نامراد ہوا وہ شخص جس نے اسے آلودہ کیا. تو یہ راستہ بھی بتا رہے ہیں، لیکن کوئی حل نہیں دیتے. وہ جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، جو ہمارے لیے اہم ترین مسائل ہیں، ان کا حل نہیں دیتے. لیکن ایک تاریخی حقیقت ہے، اب میں آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کرانا چاہ رہا ہوں، ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ جس وقت لوگوں نے آخرت کی اس دعوت کو قبول کیا، تو وہی عرب تھا جس میں کسی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں تھی، قبیلوں پہ حملہ کر کے بچوں کو غلام بنایا جاتا تھا، لڑکیوں کو اغوا کر کے لونڈیاں بنایا جاتا تھا. اسی کے بارے میں حضور نے پیشگوئی کی تھی کہ ایک عورت اونٹنی پہ بیٹھے گی، ہیرا کے شہر سے جو عراق کی سمت واقع ہے، ہزاروں میل دور ہے، مکہ آئے گی اکیلے، اسے اللہ کے سوا کسی کو خوف نہیں ہوگا. اور یہ پورا ہوا، یہ وعدہ، یہ پیشگوئی بعینی پوری ہوئی. ایسا امن و امان، مثالی امن و امان قائم ہوا. دولت کی ایسی فراوانی ہوئی کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. اور اس عالمی فساد کا جس کا قرآن نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ بحر و بر میں فساد مچ گیا ہے، وہاں ایسے لوگ حکمران ہوئے جو دنیا کی سول سپر پاور بنے، اور ان کو خدا کا اتنا خوف تھا کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مرے گا تو ہماری ذمہ داری ہوگی. جن کے حکمران طبقے کے جو لوگ تھے، جو گورنرز ہوتے تھے، ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے اگر وہ ذرا بھی سر منہ انحراف کرتے تھے. اس درجے کی فراخی، وسعت، امن و امان، خیر بھلائی کس سے پھوٹی؟ اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں، تزکیہ نفس کی اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں. لیکن ابھی ایک سوال کا جواب باقی ہے کہ فرد کی زندگی کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا ہی نہیں. یعنی یہ تو اجتماعیت کی بات تھی نا. تو دیکھیں، اجتماعیت کا معاملہ تو اسٹیبلش تاریخ سے معلوم ہو گیا. فرد کے حوالے سے قرآن مجید نے اپنا یہ وعدہ صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا کہ لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی گزروائیں گے، مرد ہو یا عورت،
تم میں سے جو شخص بھی ایمان لایا اس نے عمل صالح کیا اسے ہم پاکیزہ زندگی گزروائیں گے. یہ دنیا کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آخرت کا اگلی حصے کے اندر آیا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ہم انہیں دیں گے آخرت میں، لیکن اس دنیا میں پاکیزہ زندگی گزروائیں گے. اسی کو پھر کھولا ہے قرآن مجید نے دعا کی شکل میں. اس میں حسنات بھی شامل ہیں، بھلائیاں بھی شامل ہیں، دنیا کی جو بھلائیاں نعمت شامل ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ملی. اس میں پیس آف مائنڈ بھی شامل ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب کی بھی گارنٹی بھی کی ہے. اور انسان اس حال میں زندگی گزارتا ہے کہ جب وہ موت آتی ہے تو خود بھی کہتا ہے، فرشتے بھی کہتے ہیں کہ یہ راضیۃ مرضیہ کی بادشاہی میں گزارنے والا، زندگی گزارنے والا شخص. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرد کے لیے بھی ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی کر رکھی ہے کہ اس دنیا میں، آخرت تو بات کی بات ہے، اس کے متعلق تو پورا قرآن یقین دہانیوں سے بھرا ہوا ہے. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا اور آپ کا کنسرن ہمیشہ دنیا ہی رہتی ہے. آخرت کی بات تم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال لیتے ہیں. ابھی بھی پوری تقریر ایک طرف ایک سیاسی گفتگو سوری تقریر کے اوپر بھاری ہو جائے گی، اس لیے کہ دلچسپی اسی کے اندر ہے. معیشت کے اوپر ایک افواہ جو ہے وہ پورے قرآن مجید کی دعوت کے اوپر بھاری ہو جائے گی. اس لیے آخرت کی تو میں بات کر ہی نہیں رہا، میں دنیا کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں، اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں گود میں اٹھا لیتے ہیں آدمی کو، اگر بندہ اس راستے پہ آ جائے جس کی طرف وہ بلا رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تزکیہ نفس کا راستہ ہے، اور یہی ہماری اصل جنگ ہے. یہی ہماری اصل جنگ ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا. جنگ کا لفظ میں نے سوچ سمجھ کے اختیار کیا ہے. ویسے تو اسے ہم جب علم اصطلاح میں بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہدف ہے، یہ نصب العین ہے. اگر ایک جملے میں آپ یہ پوچھیں کہ آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں آپ کو کیسا بننا ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہوگا. تو یہ ہدف ہے، یہ نصب العین ہے، یہ گول ہے، یہ ٹارگٹ ہے، اسے جو چاہے آپ نام دے دیں. لیکن اسے جنگ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہاں پر سامنے ایک فریق ہے جس کے لیے یہ آل آؤٹ وار ہے، جس کے لیے یہ سب سے بڑا زندگی کا مسئلہ. اس نے اپنی بربادی کی قیمت پر اس جنگ میں کود کے اس جنگ کا آغاز کیا تھا. تو یہ تزکیہ نفس کیا ہے، اس جنگ کی نوعیت کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، اس میں کیا رکاوٹیں ہیں، دشمن کس طرح حملہ آور ہوتا ہے، اس سے بچنے کے کیا طریقے، انشاءاللہ ان چیزوں پر ہم آج کی اس گفتگو میں بات کریں گے. پہلے میں کوشش کروں گا کہ اس تزکیہ نفس کو تھوڑا واضح کروں، اس لیے کہ اس حوالے سے بڑی غلط فہمیاں ہیں. یہ ترکیب ہے تزکیہ نفس، یعنی نفس کا تزکیہ. نفس کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجیے. یہ انسانی شخصیت کی قرآنی تعبیر ہے. یعنی انسان کو جب قرآن مجید کہتا ہے نا کہ انسان بولنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نفس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. نفس سے مراد انسان ہے، یعنی یہ جو شخصیت ہے. اس شخصیت میں کووڈ کے آغاز سے مجھے یاد ہے، آج سے 3 سال پہلے جو جنوری میں 2020 میں میری آخری تقریر ہوئی تھی اسی آڈیٹوریم کے اندر، تو میں نے پوری اس موضوع پہ گفتگو کی تھی اور پوری شخصیت کا تجزیہ و تحلیل کر کے بتایا تھا. اس کے جو اہم ترین پہلو ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو نفس ہے اس کا ایک تو ظاہری وجود ہے جس سے عام طور پر ہم پہچانے جاتے ہیں. ہمارا جسم ہے، قد و قامت ہے، رنگ و روپ ہے، ہماری اپیرنس ہے، ہماری جسم ہے، حیوانی قالب ہے. اس حیوانی قالب کی بقا، تسلسل اور دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی چیزیں رکھی ہیں، جذبات رکھے ہیں، اس میں جبلتیں رکھی ہیں، اس کی کچھ ضروریات ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اس کے اندر بھوک ہے، اس کے اندر جنس ہے، اس کے اندر پیاس ہے، اس کے اندر انا ہے، اس کے اندر غصہ ہے. یہ کیوں ہے؟ اپنی بقا کے لیے. کھانا پینا کھائیں گے تو باقی رہیں گے. تسلسل، جنس کی جبلت رکھی ہے تاکہ ہمارے بعد ہمارے جینس باقی رہ سکیں. غصہ کیوں رکھا ہے؟ اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، تاکہ اپنے خلاف ہونے والی کسی جارحیت کو ہم روک سکیں. تو اس وجود کے دفاع کے لیے پورا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہی ہماری اس دنیا میں ظاہری طور پر اصل شناخت ہے. لیکن جو اصل ہماری شخصیت ہے، جو اصل میں ہماری نمائندگی کرتی ہے، وہ ہماری نفسیاتی شخصیت ہے. اس کے بھی بڑے پہلو ہیں، لیکن عام الفاظ میں سے آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے جو نفسیاتی ساخت میں ہماری عادات ہیں، ہمارے رویے ہیں، ہماری سوچ ہے، ہمارے افکار ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ہمارے اقدار ہیں، ہمارے نقطہ نظر ہے، چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اصل میں انسان کو انسان بناتی ہیں. اور کیسے وجود میں آتی ہیں؟ جس طریقے سے ہمارا یہ جسم مادے سے بنا ہے، سیل سے بنا ہے، مالیکول سے بنا ہے، ایٹم سے بنا ہے، اسی طریقے سے
ہماری یہ جو نفسیات ہے، نفسیاتی شخصیت ہے، یہ بھی کچھ چیزوں سے مل کے بنی ہے، اور 3 چیزیں اس میں ڈیسائسو ہیں۔ ایک ہمارے جینز جو ماں باپ سے ہمیں ملتے ہیں، جیسے ہم اپنی شکل و صورت میں اپنا ماں باپ، خالہ، پھپھی، تایا، چچا، ماموں، ان سے یا ماں باپ سے، دادا دادی، نانا نانی سے کچھ نہ کچھ ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری عادات بھی وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں۔ غصے کی عادت بعض اوقات آتی ہے، جلد بازی کی عادت ہوتی ہے، بعض اوقات آتی ہے، نرمی کی عادت ہوتی ہے، بعض اوقات آتی ہے، اسی طریقے سے سختی کی عادت ہوتی ہے، سخت مزاجی کی عادت ہوتی ہے، وہ آ جاتی ہے۔ تو یہ عادتیں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہماری اس نفسیاتی شخصیت میں شامل ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں انسان بناتی ہے اس پہلو سے، وہ ہمارا ماحول ہے۔ نفسیات یہ بتاتی ہے، نفسیات کا علم، کہ 3 سال کی عمر میں بچے کو جو بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ 90% بچہ 3 سال کی عمر میں بن جاتا ہے۔ وہ کہاں سے بنتا ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کو مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے، کاپی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دیوانہ وار اخذ کر رہا ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے سب کچھ سننے لگتا ہے، ارد گرد جو آوازیں جا رہی ہوتی ہیں وہ سن رہا ہوتا ہے، اور وہ اخذ کر رہا ہوتا ہے، لرن کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں آتے ہی وہ پیدا ہوتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں تو ایکچولی وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور پھر کاپی کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی شخصیت کا حصہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کاپی کیٹ ہوتا ہے، ہر چیز کاپی کرتا چلا جاتا ہے، اخذ کرتا چلا جاتا ہے، سیکھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور 3 سال کی عمر میں ہم بیشتر اپنی عادتیں، خصلتیں، بہت کچھ اپنے بچوں کو دے چکے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد تعلیم و تربیت، یعنی ہم انفرادی طور پہ بھی، ماں باپ کی حیثیت میں بھی، خاندان کے بڑوں کے طور پہ بھی، اور پھر ہمارا ایک ایجوکیشنل سسٹم بھی ہے، اس میں ہم باقاعدہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اپنی اقدار دیتے ہیں، اپنی روایات سکھاتے ہیں، اپنا جو ایک فلسفہ خیر و شر ہے وہ ان کو سجاتے ہیں، اپنے عقائد، اپنا نقطہ نظر، چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ، اچھے برے کی تمیز، سب ہم سکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جاری رہتی ہیں، ساری زندگی جاری رہتی ہیں، لیکن جس وقت ہم سن شعور میں پہنچ رہے ہیں، یعنی ہم جسمانی طور پر جس وقت بالغ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ٹین ایج کا کم و بیش زمانہ ہوتا ہے، اس وقت تک اب یہ سانحہ کہہ لیجیے یا بہرحال امتحان ہے اپنے نوعیت کے اعتبار سے، کہ اس سے پہلے کہ ہم ہوش سنبھالیں، ہمیں جو بننا ہوتا ہے ہم بن چکے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں جو بننا ہے وہ بن چکے ہیں ہم۔ جس وقت ہم ہوش سنبھالا ہے، یعنی جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے 9 مہینے بعد جب دنیا میں آتا ہے تو جو بننا ہوتا ہے وہ بن چکا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں شکل صورت جیسی ہونی ہوتی ہے وہ وہاں سے ہو کے آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بچہ آ کے دنیا میں روتا ہے، اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے۔ تو جس وقت بچہ بڑا ہوتا ہے، بچہ ہو یا بچی، اصل میں اس نے جو بننا ہوتا ہے وہ پہلے ہی بن چکا ہے۔ اچھا، جو بن چکا ہے اس میں بہت کچھ اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن بہت کچھ منفی بھی ہوتا ہے۔ یعنی بچہ تو سبھی اخذ کر رہا ہے نا، گھر میں وہ گالیاں سن رہا ہے تو وہ گالیاں دے گا، اگر وہ بری باتیں سن رہا ہے تو بری باتیں ہی کرے گا۔ تو بہت کچھ اس کی شخصیت کے اندر اچھے کے ساتھ برا ایک پیکج ہوتا ہے جو انسان سن شعور میں قدم رکھتا ہے اور اس دنیا میں آتا ہے۔ اب تزکیے کا عمل کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنا تزکیہ کرو، تو وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ کہہ یہ کر رہے ہیں کہ تمہاری یہ جو پرسنالٹی آئی ہے، اس میں جو اچھا ہے اسے بڑھاؤ، جو برا ہے اسے ختم کرو۔ اس کو سادہ مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ لوگ سب یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ غور کیجئے آپ نے کیا کیا۔ آپ نے 2 کام کیے ہیں، ہر شخص نے کیے ہیں، اس میں ایک ایگزمپشن میں نہیں ہے۔ اپنی صفائی کا اہتمام کیا ہے، طہارت کی ہوگی، منہ دھویا ہوگا، دانت ٹوتھ برش کیے ہوں گے، یہ سارے کام انسان نے کیے ہوں گے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ ہم نے نجاست، کچھ لوگ آف کورس نہائے بھی ہوگا، بعض لوگ بہت لطیف ذوق کے ہوتے ہیں، سردی میں بھی نہاتے ہیں صبح صبح، تو سارے کام کیے۔ یہ کیا؟ اپنی پاکیزگی کا اہتمام ہے، اپنی غلاظت کو دور کرنے کا اہتمام ہے۔ پسینہ ہے اسے دور کیا ہے، میل ہے اسے دور کی ہے، دانت میں بدبو تھی اسے دور کیا ہے ہم نے۔ یہ ہر شخص کر کے آیا ہے، یہ انسان سب جیسے کرتے ہیں۔ دوسرا کام جو ہر شخص نے کیا ہوگا، اس نے کپڑے نکالے۔ اب وہ رات کے کپڑے پہن کے نہیں آئے، جو بھی بہتر کپڑے تھے وہ اس نے نکالے۔ اچھا، پھر اس پہ ایسے نہیں آیا، اس پہ استری کی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم خوبصورتی کو بڑھا رہے ہیں۔ بال بنائے، کنگھا کیا، پرفیوم لگایا،
خواتین نے کچھ اضافی زینت کی اور سنگار کی چیزیں خواتین کرتی ہیں، انہوں نے اس کا اہتمام کیا، جوتے پالش کیے، مطلب اپنے آپ کو جو بھی کر سکتا تھا اپنی بساط کی حد تک بہتر بنانے کی کوشش کی۔ تو اب دیکھیں دو پروسیس ہیں جو آپ کر کے آ رہے ہیں، غلاظت دور کر کے آ رہے ہیں، اور اپنی جو بھی اچھی چیز تھی صاف ستھری اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ تزکیہ اسی کو کہتے ہیں، مذہبی اصطلاح میں بھی تزکیہ یہی ہے کہ وہ جو شخصیت کا پیکج آ رہا ہے اس میں کچھ چیزیں بری ہیں، کچھ اچھی ہیں، بری کو دور کرو اور اچھی کو بڑھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں سارے پاکیزہ لوگ ہوں گے، اللہ کے قریب رہنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ناپاکی کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو اس دنیا میں انہوں نے ہدف کیا دے رکھا ہے، یہ اس کا مطلب کہ اپنی نجاستوں کو دور کرو اور مسلسل کرتے رہو، اس لیے کہ ساری زندگی آتی رہتی ہیں، اور اپنے اندر کی پاکیزگی کو بڑھاتے رہو۔ یہ تزکیے کا مطلب کیا ہے؟ پھر یہ سوال ہے کہ تزکیہ ہوگا کیسے؟ اس لیے کہ اس میں بھی بڑی غلط فہمیاں، ایک تو یہ اصطلاح چونکہ خاص پس منظر میں جا چکی ہے، کوئی روحانی قسم کا عمل سمجھا جاتا ہے، کوئی روحانی عمل نہیں ہے، یہ عین دین ہے۔ دین کا مرکزی خیال ہے، حضور کا مقصد بعثت ہے، انبیاء کا مقصد بعثت ہوتا ہے، یہ دعوت لے کے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں 4 جگہ حضور کا مقصد بعثت بیان کیا گیا، چاروں جگہ آیت یہی کہہ رہی ہے، وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو کیسے کرتا ہے؟ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ جنت میں جانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ پہلے تو اہل جہنم کا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو مجرم ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا مجرم بن کے، تو وہ تو پھر اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا، اس لیے کہ ہر وقت عذاب آ رہا ہوگا۔ یاتہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی لیکن آدمی مرے گا نہیں، ایسا عذاب ہوگا، ایسا قہر ہوگا۔ اس لیے کبھی آگ میں فرشتے پھینک رہے ہیں، کبھی کھولتا ہوا پانی پلا رہے ہیں، کبھی خاردار تار اور زخموں کا دھوون وہ کھانے کے لیے دے رہے ہیں، کبھی ہتھوڑوں سے مار لگا رہے ہیں، کبھی اہل جہنم میں ایک دوسرے کو برا بھلا کر رہے ہیں، آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور جب آخر میں کچھ نہیں ہو رہا تو فرشتے مارنے کے زنجیریں باندھ کے کسی تنگ و تاری جگہ میں ٹھوس دیں گے، 24 گھنٹے اسی میں گزریں گے۔ تو یہ ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس انجام سے۔ یہ غیر تزکیہ یافتہ لوگوں کا انجام ہے۔ اس کے برعکس جو انجام ہے جنت کا، دیکھیے اس کے آخر میں جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ جو جنت ہے اس کے بلند درجات ہیں، ہمیشگی کی جو بادشاہی ہے، یہ کس کا بدلہ ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی میں آیتیں پڑھ چکوں، قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، یہ وہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے دہرا دی ہے۔ لیکن پیچھے دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی اس حال میں پیش ہوا کہ نمبر 1 وہ مومن ہو اور پھر اس نے عمل صالح کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو وہ بالکل واضح ہے کہ اس سے مراد ان کی کیا ہے، کوئی پراسرار روحانی چیز نہیں ہے، یہ ایمان اور عمل صالح کی دعوت کا نیچرل نتیجہ ہے۔ جس وقت آپ ایمان کو اختیار کریں گے اور عمل صالح کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تزکیہ خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ واشنگ مشین میں اپنے کپڑوں کو ڈال کے اس کے اندر سرف ڈالیں گے، صابن ڈالیں گے، نیل ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے تو کپڑے دھل جائیں گے، کپڑے صاف ہو جائیں گے۔ یہ نیچرل نتیجہ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ تو قرآن مجید بالکل دو ٹوک انداز میں اپنی بات بتا رہا ہے کہ یہ اس کا تزکیے کا ذریعہ یہ چیزیں، اور کسی اور طریقے سے تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ واشنگ مشین میں پیٹرول ڈال دیں گے تو کپڑے معاف کی جگہ صاف نہیں ہوں گے، آپ آئل ڈال لیں گے، آپ گھی ڈال لیں گے، کپڑے صاف نہیں ہوں گے، آپ مٹی ڈال لیں گے، کپڑے صاف نہیں ہوں گے، اور کتنے ہی اچھے حسن اعتقاد کے ساتھ ڈال دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے تزکیے کے نام پہ اگر کچھ اور کرنے کی کوشش کی تب بھی تزکیہ نہیں ہو رہا ہوگا، بظاہر آپ کتنے دینی لگ رہے ہو، نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی بات کا مقصد ہے۔ اور پھر قرآن مجید اس کو کھولتا چلا جاتا ہے، چونکہ قرآن مجید کا اصل موضوع ہے کہ وہ منزل بتاتا ہے کہ آخرت کی منزل ہے، اور پھر اس تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے، تو وہ اختصار سے بھی سینکڑوں جگہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہے، اور پھر جب ڈیٹیل کرتا ہے تو پھر کرتا چلا جاتا ہے۔ اس میں ایک جگہ ہے جس میں اس نے اختصار سے بتایا ہے کہ اس تزکیے کی اساسات کیا ہیں۔ 3 وہ ہیں جو تزکیے کو بڑھاتی ہیں، اور 3 وہ ہیں
جو نجاستوں کو دور کرتی ہیں. پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ وہ 3 نجاستیں کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں. آخر میں آپ دیکھیے 3 چیزیں، وہ پہلے میں بیان کر رہا ہوں. ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، وہ زنا و بدکاری کو سخت ناپسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اسے نجاست سمجھتے ہیں. یعنی وہ اپنے معیار بتا رہے ہیں کہ ناپاکی کیا ہوتی ہے. اب جدید دنیا اسے برا نہ سمجھے، اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ناپاکی ہے. دوسری چیز منکر، ہر طرح کی جو مسلمہ اخلاقی خرابیاں ہیں جن کو سب برا سمجھتے ہیں. عام طور پہ یہ حق تلفی کی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، جھوٹ بول دیا، غیبت کی، بددیانتی کی، سب کو معلوم ہے، وعدہ خلافی کی، یہ سب چیزیں منکر ہے، مسلمہ اخلاقی برائیاں. ان کو دوسری جگہ پہ اسم بھی کہا گیا ہے، یعنی حق تلفی بھی کہا گیا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ بغ. بغ کہتے ہیں ظلم، زیادتی، کسی کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچانا. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کا اگر ارتکاب ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے نجاست سمجھتے ہیں. یہ نجاست جہنم میں کنورٹ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے اپنے معیار ہیں جو انہوں نے ہمیں دے دی ہیں، اور اس لیے قرآن آیا ہے. اور پھر 3 چیزیں ہیں جو خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں، جو ایمان کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل. پہلی چیز کیا ہے؟ عدل کا حکم دیتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اسے دیں، احسان، حق سے زیادہ دیں. اور پھر ایتاء ذی القربی، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، ان کو آپ یعنی اس میں حق نہ حق کی اس میں قیدی نہیں ہے، اس میں ون سائیڈڈلی انہیں دینا ہے اور دیتے چلے جانا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی موضوع ہے کہ رشتہ داروں کے معاملے میں، اس لیے کہ زندگی آدمی کے رشتہ داروں میں گزرتی ہے. دوست احباب سے تو کچھ دیر کے لیے آدمی ملتا ہے پھر چلا جاتا ہے، لیکن پیدائش کے وقت سے لے کر قبرستان میں، قبر میں اتارتے وقت جو لوگ اصل میں موجود ہوتے ہیں وہ رشتہ داری ہوتے ہیں. تو ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان میں ہمیشہ دینے کی نفسیات رکھو، احسان کا رویہ اختیار کرو، مال ان کے اوپر خرچ کرتے رہو. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کے تزکیے کو بڑھاتی ہیں، آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ اچھے لگنے لگتے ہیں. اور 3 چیزیں وہ ہیں جس میں انسان نجس اور ناپاک ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد عملی طور پہ ہمیں تزکیے میں کیا کرنا ہے اس کو سمجھ لیجیے. وہ 4 چیزیں ہیں ٹوٹل، 2 ہمارے حیوانی وجود کے حوالے سے، 2 ہمارے نفسیاتی وجود کے حوالے سے. حیوانی وجود میں کیا چیز ہے؟ ایک جسم ہے، جسم میں ہم کھاتے پیتے ہیں، کھانے پینے سے جسم بنتا ہے، تو اس میں کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دی ہے، ان کو نہیں کھانا. اسی طریقے سے اس جسم سے نجاستیں نکلتی ہیں، تو اس کی طہارت کے کچھ احکام ہمیں دے دیے ہیں. ہم نہاتے ہیں، ہم طہارت کرتے ہیں، ہم غیر ضروری بالوں کو صاف کرتے ہیں، ہم ناخن تراشتے ہیں، ہم مونچھیں اپنی کم کرتے ہیں. یہ احکام ہیں جو ہمیں دے دیے گئے کہ تمہارا جسم جو ہے صاف ستھرا رہے. ان 2 کا تعلق ہمارے حیوانی وجود سے ہے. اور پھر 2 چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے نفسیاتی وجود سے. ایک یہ کہ ہم اپنے براٹ اپ میں جتنے بھی برے عقائد، نظریات، خیالات، افکار لے کے آئے ہیں ان کو نکالو، اور جو ایمان کے خدائی معیارات ہیں ان کے مطابق ڈھالو. اس میں 1 سینٹی میٹر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. یہ جرم ہے. کل میں ایک تقریر سن رہا تھا ایک صاحب کی، اور بڑے زبردست، وہ مقرر جاننے والے ہیں، ہمارے عالم ہیں، اور تردید بدعت کے اندر بڑے پرزور مبلغ ہیں. تو ایمانیات میں بڑے پرجوش انداز میں انہوں نے کہا حدیثوں پہ ایمان لائیں. تو میں نے اپنی بہن سے پوچھا، یہ بلکہ ان کو توجہ دلائی، یہ حدیث پہ ایمانیات کوئی چیز نہیں ہوتی. ایمانیات قرآن پہ ہوتے ہیں، کتابوں پہ ہوتا ہے، یہ نبیوں پہ ہوتا ہے. تو کتنے ہی خوش اعتقادی کے ساتھ آپ اس طرح کو کوئی جملہ نکالیں، اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے اس کے اوپر کہ یہ دین میں اضافہ کر کے آئے ہو. تو اس طرح کی کوئی بات میں نے نہیں کہی، نہ یہ بات قرآن میں بیان ہوئی، نہ کسی حدیث میں بیان ہوئی کہ حدیثوں پہ ایمان لاؤ. لیکن لوگ اس سوسائٹی میں، سماج میں دین ایسے ہی بنتا ہے، لوگ اسی طریقے سے دین میں اضافے کرتے چلے جاتے ہیں. تو اپنے خیالات، نظریات، عقائد، افکار سب کو قرآن مجید کے سامنے سرنڈر کریں. اور پھر اسی طریقے سے ہمارے جو عملی رویے ہیں اس میں جو جو چیزیں نجس و ناپاک ہیں، آلودگی کی نوعیت کی ہیں، ان کو دور کریں. یہ ٹوٹل 4 چیزیں، پورے دینی اعمال ان 4 کے اندر ہی آتے ہیں، 5ویں کوئی چیز نہیں ہوتی. پورا دین کے ایک ایک حکم کو لے کے میں پلیس کر کے بتا سکتا ہوں، اس سے باہر نہیں ہوتا. دین اسی کے اندر ہوتا ہے، اس سے باہر اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اپنی دنیا تم خود گزارو. اچھا، یہاں سے اب وہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ یہ جنگ مشکل کیوں ہے. ابھی تک تو پس منظر کی گفتگو کر رہا تھا میں، اب مسئلے شروع ہو رہے ہیں. جہاں سے
یہ جنگ ہم اکثر بیشتر ہارتے ہیں، اور ہارنے کا مطلب جہنم ہے، کوئی دوسرا مطلب اس کا ہے، there is no way out. یہ ٹیسٹ میچ تو ہے نہیں کہ جو ڈرا ہو جائے گا، اس میں یا تو ہار ہوگی یا جیت ہوگی. تو پہلی چیز یہ ہمارے اپنے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، ہمارے نفس میں بڑی کمزوریاں. ان میں پہلی چیز یہ کہ جن چیزوں کو میں نے بیان کیا کہ حیوانی وجود کے تقاضے ہیں، وہ سب کے سب اندھے ہوتے ہیں. ایک بکری کو جب بھوک لگتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے مالک کا دیا ہوا چارہ کھائے، اور اس کا دل چاہے گا تو ساتھ والی بکری کو ٹکر مارے گی، وہ اس کا چارہ چھینے گی. اور اس کا دل چاہے گا تو وہ کسی کی پھلواری کے اندر پودوں میں گھس جائے گی، اور اس کی بڑی محنت سے لگائے ہوئے پھول کھا جائے گی، پودے کھا جائے گی. اس کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، اس کے لیے کوئی اخلاقی مسئلہ پیدا نہیں ہو رہا. تو یہ جبلیت تقاضے ہمارے اندر بھی بینی موجود ہیں، اسی طرح موجود ہیں. یعنی بھوک پیاس جنس کچھ بھی نہیں دیکھتی، بس وہ اپنی تسکین چاہتی ہے. تو یہ پہلی ہماری کمزوری ہے کہ اس معاملے میں ہم لوگ بلائنڈ واقع ہوئے ہیں بالکل. دوسرا یہ ہے، جس سے بھی بڑی خطرناک چیز ہے، کہ ہمارا جو نفس ہے وہ اپنی برائی کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اس سے مانوس ہو جاتا ہے. آپ کو بھی اس چیز پہ غور کیجئے نا کہ جس شخص کو پسینہ زیادہ آتا ہے تو اسے کبھی اپنے پسینے سے اسمیل نہیں آتی، محسوس بھی نہیں ہوتی. ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو فوراً آ جائے گی. کبھی آپ نے غور کیا اس چیز کے اوپر؟ مجھے اور آپ کو کبھی اپنے پسینے کی اسمیل محسوس نہیں ہوگی، ہمیں بری نہیں لگتی. ہم واش روم جاتے ہیں، فلش کرتے ہیں، ہم ایگزاسٹ کھولتے ہیں، یہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہوتا، یہ بعد میں آنے والے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. انسان کو اپنی کوئی بدبو نہیں لگتی، کوئی برائی نہیں لگتی، ہم مانوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک یہی اخلاقی طور پہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں اپنے اخلاقی وجود کی کوئی برائی نہیں لگ رہی ہوتی. میں نے کیا برا کیا، میرے اندر کیا خرابی ہے، سب ٹھیک تو ہے. ہمیں اخلاقی طور پہ بھی کچھ برا نہیں لگ رہا ہوتا، سب ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے. یہ ہماری ٹریجڈی ہے، یہ بھی کمزوری ہے ہماری. تیسری کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنی ان برائیوں کو اچھا سمجھ کے ان کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں. یعنی جب آپ اس سے مانوس ہو گئے، آپ کو وہ اچھے لگنے لگیں، اب کسی اور نے توجہ دلائی نا، کوئی اور ہی کہے گا، اب آئے گا غصہ. تو اب ہم ظاہر بات ہے بلنٹلی تو بات نہیں کریں گے، اب ہم دلیل سے بات کریں گے. تو ہم اپنی عقل کو اپنے تعصبات کی لونڈی بناتے ہیں، اور اپنی قوت ارادی کو اپنی خواہشات کا غلام بناتے ہیں، اور شروع ہو جاتے ہیں اپنا دفاع کرنے. یعنی اگر ہمارے اندھی جبلت نے طے کر لیا کہ ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے، کوئی چیز ہمارے مفاد کے مطابق ہے، ہماری خواہش کے مطابق ہے، تو ہم نے جو ہماری قوت ارادی تھی اس کو لگا دیا کہ اب مجھے مشن حاصل کر کے دو، یہ مشن اچیو کر کے دو، یہ رزلٹ پروڈیوس کر کے دو. میں نے فلاں گاڑی لینی ہے، تم لو، حلال سے لو، حرام سے لو. اسی طریقے سے اگر ہمارا کوئی تعصب ہے، مذہبی تعصب ہے، سیاسی تعصب ہے، قومی تعصب ہے، نسلی تعصب ہے، تو ہم چن کے اپنی عقل کو استعمال کر کے دلیل لائیں گے اور ڈیفینڈ کریں گے کہ جو بھی میں نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، جو میں نے سمجھا میں بالکل ٹھیک سمجھا ہے. یہ ساری ہماری کمزوریاں ہیں، اور یہ کمزوریاں پھر ظاہر ہے کہ اپنا نتائج پیدا کرتی ہیں. اچھا، کمزوریوں سے بھی ہم نمٹ لیں. اس دنیا میں اصل میں جیسا کہ شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایک دشمن ہے، اور وہ شیطان ہے. اس نے قرآن مجید بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی تھی کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اور ان سب کو میں گمراہ کروں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فَبِعِزَّتِكَ، تیرے عزت و جلال کی قسم پروردگار، میں چھوڑوں گا نہیں، سب کو گمراہ کروں گا. اور پھر اس سے بھی زیادہ یعنی قرآن نے واضح کیا ہے کہ یہ عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. اور پھر بتایا ہے ہمیں إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، یہ اور اس کے قبیلے کے لوگ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ یہ جب اٹیک کرنے آتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ اٹیک کر رہے ہیں، ہم اکثر دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ اتنے سنگین دشمن ہے، میں مثال سے بارہا سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی آفس میں، کسی خاندان میں، کسی گھر میں ہمارا کوئی جانی دشمن پیدا ہو جائے جو تہیہ کر لے کہ اس نے ہمیں نقصان پہنچانا ہے، تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی. اور خاص طور پر جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو کون ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کون ہے، یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں سے آئے گا، تو کتنی نازک صورتحال ہے جو پیدا ہو جائے گی. لیکن ہمارا ایک دشمن ایسا ہے جو پرماننٹ ہے، ہر انسان کا دشمن ہے.
جس نے اپنی بربادی کی قیمت پر، یعنی اسے پتا تھا کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے، جہنم ہوگی، اللہ کی لعنت ہوگی، ہوا کرے، ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یعنی انسانوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں. اور پھر اس کے ساتھی ہیں، اس کا قبیلہ ہے، اس کی ذریت ہے، اس کی اولاد ہے جو مشن میں لگے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کا یہ ہدف ہے. تو اب وہ حملہ کرتے ہیں. کیسے حملہ کرتے ہیں؟ ان کے کچھ ہتھیار ہیں. مثال کے طور پر وہ وسوسہ انگیزی کرتے ہیں. ان کو جسم پہ تو اختیار نہیں دیا گیا، وہ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر کوئی برائی نہیں کرا سکتے، کسی برائی کا ارتکاب بالکل نہیں کرا سکتے. جو چیز وہ کرا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں وہ وسوسہ انگیزی. وسوسے کا مطلب یہ بار 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 انسان بھول جاتا ہے. انسان کی ایک کمزوری قرآن مجید میں بیان ہوئی کہ انسان بھول جاتا ہے، وہ یاد رکھتے ہیں تو بار بار دہراتے رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو آدمی مان جائے گا ان کی بات. پھر وہ کمزور ترین جگہوں سے آتے ہیں، جہاں آدمی ویک ہوتا ہے وہاں سے حملہ کرتے ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کسی بڑی برائی کی طرف نہیں جا رہا تو کہتے ہیں چھوٹی ہی کر لو یار، یعنی یہ تو زنا کرنا تو ذرا مشکل کام ہے نا، سب لوگ کیا کہیں گے، یہ چھوٹے موٹے کام تو کر سکتے ہو، اسے ہی کر لو. آپ جب کسی نیکی کی طرف جائیں گے تو بولے یار 2 منٹ ٹھہر جاؤ ذرا، فجر میں آنکھ کھل گئی ہے، ذرا الارم کو بند کرتے ہیں، 5 منٹ کے لیے بس ذرا نیند پوری کر لو، 2 منٹ اور لیٹے آتے ہیں. تو انسان کی نفسیات کو وہ وہاں سے لاتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو، تھوڑی دیر رک جاؤ. یہ نہیں کہتا کہ بڑا گناہ کر لو، چھوٹا والا کر لو. تو سمجھتا ہے ہمیں کہ ہم کہاں سے کمزور پڑتے ہیں، تو یہاں سے ہمیں گھیرتا ہے. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو اندھے جبلت تھی ان کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے، خاص طور پہ جنس کو اور غصے کو، انانیت کو. یہ 2 چیزیں ہماری بہت بڑی کمزوری ہیں، دونوں کو استعمال کرتا ہے. اور خاص طور پہ اس میں سے جو دوسری چیز ہے، اس دوسری چیز میں تو شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے خود ایک ایگزامپل قائم کی ہے. جب اسے غصہ آیا تو اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے ٹکرا گیا، یعنی اسے پتا تھا سب کچھ، نتیجہ بھی پتا تھا. تو انا میں جب آدمی آتا ہے تو پھر اسے چاہے نتیجہ نظر بھی آ رہا ہو کہ کتنا برا نکلے گا، وہ پرواہ نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہاں تو ناقابل برداشت عذاب دیا جائے گا. مگر شیطان نے یہ کام بھی کیا. تو یہاں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ جو انا ہے یہ سب سے کمزور چیز ہے. جہاں سے وہ گھیرتا ہے تو اس کے نتیجے میں قطع رحمی ہوتی ہے، قطع تعلق ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے. یہ سب چیزیں اس کے نتیجے میں ہوتی ہیں. قوموں کی قوموں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جنگیں ہو جاتی ہیں، خاندان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، قبیلوں کی جنگیں اسی بنیاد پہ ہو جاتی تھی. تو جنس اور انا اور ان جیسی کمزوریوں کو وہ استعمال کرتا ہے. پھر غفلت اور دنیا پرستی. انسان کو جو چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہوتی ہے وہ یہ کہ آخرت اس کی زندگی کا ہدف ہے. شیطان اس کو بالکل ذہن سے محو کیے رکھتا ہے اور وہ دنیا کی زندگی کو بہت خوبصورت رنگین بنا کے پیش کرتا ہے. انسان کو یہ دنیا بڑی زبردست لگتی ہے، بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے. پھر وہ کمپٹیشن کریٹ کرتا ہے. آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے یار دوسرا آدمی تو کر رہا ہے، اس کی دیکھا دیکھی ہم کریں گے. تکاثر جنم لیتا ہے اور اپنی معیار زندگی کو بلند کرنے کی ایک دوڑ کریٹ کرتا ہے. وہ مال آئے، زیادہ سے زیادہ آئے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے آدمی آخرت میں زیادہ سے زیادہ کی کوشش کرے، اس لیے کہ وہاں تو لامحدود ریوارڈ ہے. میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ اربوں خربوں ستارے موجود ہیں. یعنی ہم تو 1000 گز کا بنگلہ بنا لیں تو شاید آخری کارنامہ ہوتا ہے. کوئی بہت بڑا بادشاہ ہوگا تو محلات بنا لے گا، وہ چند ایکڑ سے زیادہ کے کیا ہوں گے، ایک ملک کی بادشاہی سے کیا ہوگا. وہاں تو اربوں خربوں ستارے کیا، اربوں خربوں کہکشائیں ہیں. بلکہ جس طرح قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ تو 7 کائناتیں جیسی 6 کائناتیں اور ہیں، یہ سب دینے والے ہیں. وہ سب دینے والے ہیں. اس کی طرف سے ذہن ہٹاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، ساری صلاحیتیں، توانائیاں، پیسہ سب ادھر نکل جاتا ہے. تو یہاں سے وہ انسانوں کو گھیرتا ہے. پھر ایک اور اس کا جو ہتھیار ہے، خدا کی ہستی اصل میں محور و مرکز ہونا چاہیے. خدا کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے، خدا زندگی کا مرکز و محور ہونا چاہیے. اس لیے کہ وہ تو 24 گھنٹے ہماری کیئر کر رہا ہے. 24 گھنٹے ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل اصل میں اس کی مہربانی سے دھڑک رہا ہوتا ہے. ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم اس کی عنایت سے 23,000 دفعہ سانس لے رہے ہوتے ہیں. اس کی توجہ ہٹ جائے، اس کا فیصلہ نہ رہے
تو سانس لینا دنیا کا سب سے بڑا عذاب بن جائے گا، سب سے بڑا عذاب بن جائے گا صرف سانس لینا، اگر آپ کو ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہا ہو تو یہ اس کی عنایت ہے۔ تو وہ اچھا یہ تو چند نعمتیں نا، ہزاروں نعمتیں، 37 ٹریلین سیل موجود ہیں ہمارے جسم میں، 37 ٹریلین شہر لگے ہوئے، وہ ان شہروں کو چلا رہا ہے، تو وہ زندگی کا مرکز محور ہونا چاہیے۔ اب وہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں یار یہ تو فلاں بزرگ ہیں، یہ جو فلاں عالم ہیں، مجھے ان سے بڑی عقیدت ہے، ان سے بڑی محبت محسوس ہوتی، بھائی جس نے سب کچھ کیا ہے اس کا تو میں خیال تک نہیں آتا۔ تو غیر اللہ کی محبت اور پھر وہ غیر اللہ کی عبادت اور پرستش تک آخر میں لے جاتا ہے۔ وہی طریقہ ہے، پہلے کم سے شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتا چلاتا جاتا ہے۔ تو جس وقت آپ کی نظر اللہ تعالیٰ کے اوپر سے ہٹی، سمجھیے آپ نے شرک کے راستے پہ قدم رکھ دیا۔ اب وہ ایک روز آئے گا آپ کو بت پرستی میں بھی لے جائے گا، آپ کو نہیں لے جائے گا، آپ کی نسلوں کو لے جائے گا۔ شیطان بہت صابر و شاکر آدمی ہے، جتنا مل جاتا ہے اس پہ شکر ادا کرتا ہے، وہ جس سے جو کرا لے وہ اگلی نسل میں دیکھ لیں گے انہیں، اگلے مرحلے پہ دیکھ لیں گے انہیں۔ پھر اگلی چیز جو اس کا پسندیدہ کام ہے، کیونکہ اصل چیز تو ایمان اور عمل صالح ہے نا، اسے پتا ہے کہ اس پہ آدمی رہا تو وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ اس سے ہٹانے کے لیے اب ایک راستہ تو یہ نا کہ دنیا میں لگا دیں، دنیا پرستی میں چھوڑ دو دین۔ اب جو بہت مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اس نے مذہب کا چورن ایجاد کیا ہے جو دین میں اضافے ہیں، یعنی جو بھی میں نے ذکر کیا نا ایمان بالحدیث، یہ دین میں اضافے ہیں۔ یہ مذہب کا یہ جو چورن ہے جس میں مذہب ہی ہوتا ہے، اور مذہب کے نام پر نان ایشوز اصل ایشوز بن جاتے ہیں، غیر اہم اہم ہو جاتا ہے، شفٹ آف ایمفیسس ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہی ہو رہا تھا، یہی ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے تبصرہ کیا تھا، سانپ کے بچوں تم چونا پھری ہوئی قبریں ہو، دیکھنے میں بڑے خوشنما تاج محل کی طرح، اندر غلاظت بدبو مردار پڑا ہوا ہے تمہارے۔ تو یہ ظاہری دینداری ایسی ہوتی ہے، اصل دینی مطالبے عدل احسان انفاق وہ کہیں نہیں ہے، فوائد سے بچنا، ظلم زیادتی سے بچنا، منکرات سے بچنا، حق تلفی سے بچنا، کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے آگے ہیں، رسوم میں روحانیت میں سب سے آگے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ جو دین بیان کرتے ہیں سب سے پہلے ان کی گدی پکڑ کے اللہ تعالیٰ ناپیں گے، تمہیں کہا کیا تھا، تم کر کیا رہے تھے، جو حکم تھا اس سے تم نے ڈیویٹ کیسے کیا۔ تو سوچ سمجھ کے انسان کو بات کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں۔ پھر اگلا کام جو شیطان کرتا ہے، توجیہ، تزیین اعمال، یعنی ہر چیز کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتا ہے۔ انسان میں دیکھیں ایک ضمیر بھی ایک چیز ہوتی ہے نا، خیر و شر کا شعور ہے، تو ضمیر تو ملامت کرتا ہے کہ ٹھیک نہیں کر رہے ہم، تو اس کے لیے اب وہ توجیحات دیتا ہے۔ یہ جو بت پرستی ہم کرتے ہیں نا، اصل میں اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی توجہ ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی ہندو سے بات کریں آپ کو تھوڑی دیر میں لاجک دے دے گا کہ اصل میں پرستش تو ہم ایشور کی کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو ایشور کا ہی مظہر ہے نا، ایشور کے تو ظہور ہے۔ ایشور تو ذہن میں آ نہیں سکتے، بھگوان تو ذہن میں آ نہیں سکتے، وہ تصورات سے ماورا ہے، تو اس کو ہم فوکس کرنے کے لیے کر لیتے ہیں۔ ہم کسی مزار پہ جا کے چادر اس لیے چڑھاتے ہیں، خدا کے مقرب ہیں، خدا ان کی ہم سے زیادہ سنتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا، وہ بات غائب، ختم۔ تو قرآن مجید سے 1 سینٹی میٹر نہیں ہلنا چاہیے انسان کو، 1 سینٹی میٹر نہیں ہٹنا چاہیے۔ جب ہٹیں گے تو پھر ہمیں جہاں مسائل پیدا ہوں گے، پھر دین میں اضافے ہوں گے، دین میں تبدیلیوں کا راستہ جیسا کہ میں توجہ دلاتا ہوں بند ہو چکا ہے، لیکن یہ راستہ ابھی باقی ہے۔ تزیین اعمال یعنی ان اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا، یعنی یہ آدمی کو یہی بڑا اچھا دین لگتا ہے، آپ جلوس نکالنا آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، نعرے لگائے آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اصل دین ہے، دین میں نے تقاضے پورے کر دیے دین کے۔ پھر ایک آخری چیز ہے گروہی انانیت اور تعصبات، یعنی ایک تو انا ہوتی ہے نا، پرسنل انا جس کے لیے ہم لڑ جاتے ہیں، ایک انا وہ ہوتی ہے جو کلٹ جسے کہتے ہیں نا، پورے کلٹ کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، یہ تعصب کہلاتا ہے مذہب کی اصطلاح میں۔ تعصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا مذہب، میرا فرقہ، میرا مسلک، میرا عالم، میرا لیڈر، میری قوم، یہ سب سے افضل ہے، یہ حق پہ کھڑے میں، یہ سچ پہ کھڑے میں، تو بس مجھے انہی کا ساتھ دینا ہے، انہی کی پیروی کرنی ہے۔ معیار اللہ تعالیٰ نہیں رہے، جس وقت آپ نے یہ کہا گئے کام سے، اس لیے کہ شیطان اسے اٹھائے گا اور پھر آپ کی زبان سے کلمات کفر نکلوائے گا، شرک کروائے گا۔ مشرک اسی لیے شرک کرتے ہیں،
کفر کافر اس لیے کفر کرتے تھے انبیاء کے خلاف، یعنی ایسا نہیں تھا انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا، وہ یہاں کھڑے ہوئے ہوتے تھے، ہے تو حق، وہ جو یہ کہہ رہے ہیں سچ ہے، مانیں گے نہیں، اس لیے کہ ہماری قوم تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ تو یہ تعصب، یہ خطرناک ترین ہتھیار ہے شیطان کو جو انسان کے خلاف وہ استعمال کرتا ہے۔ سلوشن کیا ہے؟ اب اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، وقت چونکہ محدود ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں بڑے لمیٹڈ ہیں۔ ہتھیار کیا ہے ہمارے پاس؟ لیکن بڑے غیر معمولی ہتھیار ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ ایک یہ کہ فطرت، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ساری رہنمائی کر رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی و الہام، نبوت کا سلسلہ مسلسل فیضان جاری رکھا ہے، قرآن مجید کی شکل میں کتابیں محفوظ موجود ہے۔ لیکن یہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا اگر ہم نے اپنی عقل کو تعصبات کا غلام بنا رکھا ہے اور اپنے عزم کو خواہشات کی لونڈی بنا رکھا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، انہیں استعمال کرنا ہے۔ عقل نور ہے جو صحیح غلط میں امتیاز دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم نے اسے تعصبات کا غلام نہ بنا رکھا ہو، میرا فرقہ، میرا عالم، میرا مولوی، میرا لیڈر، میری قوم، اس سے اڑ جائے۔ میرا خدا اینڈ فل اسٹاپ، میرا خدا اینڈ دین فل اسٹاپ، میرا خدا اینڈ دین فل اسٹاپ، اس سے آگے کچھ نہیں۔ میرا نبی بھی اگر ہے تو اس لیے ہے کہ خدا نے اسے نبی بنا کے بھیجا۔ ویسے بائی دا وے ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ میں خدا کو اس لیے مانتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا ہے، نہیں، یہ نہیں ہے بات۔ نبی بھی آ کے دعوت ایسے پیش کرتا ہے کہ یہ تمہاری فطرت کی آواز ہے اور میں خدا کا پیغامبر ہوں اور خدا تم سے گفتگو کر رہا ہے۔ خدا مرکزی خیال ہے، وہ مرکز و محور ہے، جس وقت آپ اس سے ہٹے گئے کام سے، آپ 100% کام سے گئے، کیونکہ پھر آپ شیطان کا نشانہ بن گئے۔ تو میرا خدا، اس کے بعد فل اسٹاپ، یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے۔ جب یہ کریں گے تو پھر خدا کی مدد آئے گی۔ پھر ہمیں اس نے عزم دیا ہے، قوت ارادی۔ انسان کی قوت ارادی ایسی چیز ہے پہاڑ انسان جگہ سے ہلا سکتا ہے، اس کو استعمال کرنا سیکھیں۔ اور پھر اس میں عملاً کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی پڑھنا ہے، اس لیے کہ دیکھیے ہمیں موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے۔ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا، ساری تقریر وقریر آدمی سب بھول جاتا ہے، تو بار بار کیا چیز ہے جو ہمارے ایمان کو تازہ کرے گی؟ ہمارا موٹیویشن قرآن مجید ہے۔ وہ جنت کی بادشاہی کا ہدف دیتا ہے۔ کیسی بادشاہی ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا، نہ مستقبل کا اندیشہ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ النَّعِيمَ وَمُلْكًا كَبِيرًا، تم جہاں نظر دوڑاؤ گے نعمتوں کے انبار ہوں گے اور عظیم بادشاہی کا سامان تم دیکھو گے۔ خالدین فیہا، اس میں لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، اس کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہیں گے۔ وہاں کی نعمتیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کبھی پابندی لگے گی نہ کوئی ممانعت ہوگی۔ وہاں پہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہے گا اور تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، خدائے رحمان کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی آ رہی ہوگی۔ ان گنت اسالیب میں، اجمال میں، تفصیل میں ایک ایک چیز قرآن مجید بتاتا ہے، اس جنت کا تذکرہ کرتا ہے، بتاتا ہے وہ تمہارے لیے تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ پاگلو، کیسی نعمت سے چھوڑ کے تم بھاگ رہے ہو؟ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دنیا کے مسائل کو کیوں زیر بحث نہیں لاتا قرآن مجید۔ اصل مسئلہ وہ ہے، یہاں تو آج کسی کو کینسر ڈائگنوز ہو یا اگلے دن سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ساری دنیا، سارے معاملات ختم۔ ابھی موت آئی بھی نہیں ہے، صرف موت کی اطلاع آ گئی ہے، اس پہ ہمارا حال یہ ہوگا۔ تو وہ ہے اصل مسئلہ۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ تم ایک ہستی ہے جس کے سامنے مسلسل کھڑے ہوئے ہو، تم تنہا بھی ہوتے ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں پہ بھی ہو۔ عالم الغیب وہ شہادہ ہے، تم کسی چیز تمہارے سامنے تمہارے پیچھے سب جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الانفس وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے جو تمہاری نگاہوں کی خیانتیں، جو تمہارے دل میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، تمہاری نگاہوں کی خیانتوں کو جانتا ہے۔ وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، سب دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے، ہر چیز پہ اس کی نظر ہے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ ایک ایک لفظ تمہاری زبان سے نکلتا ہے اس کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، قیامت کے دن سب لکھ کے دے دیں گے، یہ فرمایا تھا آپ نے فلاں موقع کے اوپر اور یہ کر رہے تھے۔ یہ بڑا کرم ہے کہ دل کے خیالات اللہ تعالیٰ بیان نہیں کریں گے، لیکن کم سے کم دو چیزیں تو پبلک کر دیں گے۔ وہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ان دونوں کو بھی وہ پبلک کریں۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے معاملے میں یہ بھی پبلک نہیں کریں گے، جنہیں پکڑنا چاہیں گے کہیں گے ان کا سارا نام اعمال سناؤ لوگوں کو۔ یہ ذلیل کرنے کا عمل یہ خود ایک عذاب ہوگا۔ اس عذاب کو دیکھے آدمی اللہ تعالیٰ کہے گا پروردگار اس سے بہتر جہنم میں پھینک دیں آپ۔ تو یہ چیزیں ہیں
جن کی طرف قرآن مجید متوجہ کرتا ہے. اور آخری چیز اور سب سے اہم چیز وہ سمجھاتا ہے. انسان ایک عقلی وجود ہے نا, کنونس کرتا ہے. ہمارے یہاں تو واقف ہی نہیں, قرآن مجید 90% کنونس کر رہا ہوتا ہے, اور آخر میں جا کے اس درجے میں کنونس کرتا ہے, کنونسنگ آخری آرگومنٹ یہ دیتا ہے کہ تم نہیں مان رہے, چلو ہم کر کے دکھا دیتے ہیں. چنانچہ بار بار تاریخ میں یہ ہوا ہے, اور آخری دفعہ سرزمین عرب میں ہوا 1400 سال پہلے, جس میں وہ جو عرب کے لوگ تھے بیچارے, نوجوان تھے, غریب غربا تھے, پٹ رہے تھے, مظلوم تھے, ان سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے, اور بنا دیا, سول سپر پاور بنا دیا انہیں 25 سالوں کے اندر. اور وہ جو وقت کے فرعون تھے, جابر تھے, قاہر تھے, جو ان کو مار رہے تھے, پیٹ رہے تھے, وطن سے نکال رہے تھے, کبھی حبشہ بھیج رہے تھے, کبھی مدینہ بھیج رہے تھے, وہ سب ایک ایک کر کے مارے گئے. اور کیسے ثابت کریں بھائی؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اس کے بعد کس چیز کو مانو گے بھائی تم؟ اب اس کے بعد تو ایک ہی چیز ہے کہ اب ہم خود سامنے آ جائیں. وہ بھی آ جائیں گے, موت کا انتظار کرو, وہ بھی سامنے آئیں گے, لیکن اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ فَأَنَّ لَهُ ذِكْرَىٰ, اب یاد دہانی کا کیا فائدہ, اب سوچنے کا کیا فائدہ؟ تو اس وقت سے پہلے ہوش میں آ جائیں. کرنے کے کام کیا ہیں؟ عزم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. جب یہ شیطان نے عزم کر رکھا ہے, آل آؤٹ وار ہے, تو ہمیں بھی کرنی پڑے گی. اور پھر اس کے ساتھ علم, یعنی ہمیں صحیح علم حاصل کرنا ہے. وہ علم کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے, ایمان, اخلاق اور شریعت. اخلاق وہی ہے جسے قرآن عمل صالح کہتا ہے. یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی بعینی جاننے سے فائدہ یہ ہوگا کہ دین میں جو اضافے ہیں وہ آپ سمجھ لیں گے کہ اس کے علاوہ سب اضافے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نان ایشوز کیا ہوتے ہیں, غیر اہم کیا ہے. آپ کی توجہ غیر اہم چیز کی طرف سے ہٹ جائے گی. آپ صرف اپنا وقت, اپنا پیسہ صرف کام کی چیزوں کے اوپر لگائیں گے, آپ بالکل ٹھیک جگہ کھڑے ہوں گے. اور یہ نہ بھی کریں, کم سے کم وہ جرم ہے, اضافے کرنا جرم ہے, اس سے بچ جائیں گے. تو ایمان, اخلاق, شریعت, ہم نے ان سب چیزوں کو پڑھا بھی دیا ہے. ان کو کیجئے, ان کو سیکھیے. اور پھر یہ کہ سیکھنا تو کافی نہیں ہے, عزم کریں, اس پہ عمل کریں. رمضان میں ہم سب یہ کرتے ہیں, بھوکے پیاسے رہ لیتے ہیں ہم لوگ, تو 18 گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہیں. تو جب یہ کر سکتے ہیں تو باقی کام تو اس کے مقابلے میں بہت ہلکے ہیں. سردیوں میں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے ہر حال میں اٹھتے ہیں, اس ٹھنڈ کے اندر بھی اٹھتے ہیں. آج کل تو گیس بھی نہیں آتی, اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر لیتے ہیں لوگ, ہمت کرتے ہیں. تو عزم ہوتا ہے تو آدمی سب کچھ کرتا ہے. اور پھر غلط نتائج تک بھی پہنچیں گے, غلطی بھی کریں گے, دونوں کام ہوں گے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ اعتراف. ہمیشہ غلطی ماننے کی جگہ پہ کھڑے رہیں, توجہ تعویل مت کریں. جس شخص نے یہ کام کیا شیطانی حرب ہے, وہ گیا کام سے. آدمی ہمیشہ طالب علم بنے, سمجھنے والا بنے, انانیت کا شکار نہ ہو. جب آپ کوشش کریں گے تو صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں گے. اعتراف کرنا پڑتا ہے اس کے لیے, اور پھر اصلاح کریں. غلطی ہو جائے تو معافی مانگیں, رجوع کریں, تلافی کریں, اور اپنی اصلاح کریں. اور پھر دعا. دیکھیے اس جنگ میں شیطان اور اس کی ذریت اتنے الرٹ, اتنے طاقتور ہیں, یہ طے ہم نہیں جیت سکتے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگ عام طور پہ نہیں جیتے. قرآن مجید کنفرم کرتا ہے اس چیز کو. حدیثوں میں حضور نے صراحت کی ہے کہ جو آخری رزلٹ ہوگا وہ بہت برا آنے والا ہے. 1000 میں سے 999. قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ایسا لگتا ہے ہم نے انسانوں کی اکثریت کو, جنوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے. سنتے ہی نہیں ہے. شیطان اس جنگ میں ہر حال میں جیتے گا. ایک ہی راستہ یہ ہے کہ خدا کو غیر جانبدار نہ رہنے دیں. خدا اگر غیر جانبدار رہے گا اس جنگ میں تو ہم ہار جائیں گے. خدا کو اپنے سائٹ پہ لا کے کھڑا کریں. جب تک خدا ہماری سائٹ پہ نہیں آئے گا تب تک ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے. اس لیے کہ وہ میں نے آیت پڑھی تھی نا, اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. یہ شیطان اور اس کے قبیلے کے لوگ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. تو خدا شیطانوں کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے یہ خدا کو نہیں دیکھ سکتے. وہ ان کے اوپر بھی غالب ہے, وہ ہم پہ بھی غالب ہے. تو دعا وہ ذریعہ ہے جس سے ہم خدا کو اپنی سمت لا کے کھڑیں گے. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ احسان کا رویہ. یہ احسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نیکیوں کو بڑھانا, یعنی ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں نا اصل میں, جہاں ہم پٹتے ہیں, تو جہاں طاقتور ہے کم سے کم وہاں تو اچھی پرفارمنس دے دیں. احسان کا رویہ, خیر کا رویہ, بھلائی کا رویہ, جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے بھی سپورٹ کرنا شروع کریں گے. تو یہ رویہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اگر وہ پیچھے آ کے کھڑے ہوں گے تو پھر ہم یہ جنگ جیت جائیں گے. ورنہ حقیقت نہیں بدلتی. حقیقت کیا ہے؟ جلد یا بدیر موت آنی ہے. 2 سال بعد, 2 منٹ بعد, 20 سال بعد, کسی کو نہیں پتا.
کسی وقت بھی آ جائے گی. جوان بھی مرتے ہیں اس دنیا میں، بچے بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن میں ساری باتیں آج لکھی ہوئی ہیں خود بیان کر رہے ہوں گے، فَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ. اس وقت یاد دہانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بیکار ہے. سمجھنا اس وقت ہے، تو فیصلہ ابھی کرنا ہے. آپ لوگوں کو کرسیوں سے اٹھنا نہیں چاہیے فیصلہ کیے بغیر. جس شخص نے اس وقت کرسی سے اٹھے بغیر یہ فیصلہ کیا تو میں گارنٹی سے دیتا ہوں کہ اس کے بعد بھی اس کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ اتنی لمبی تقریر کے بعد بھی اگر آمادہ نہیں ہو سکے تو پھر شیطان آپ کو آگے بھی نہیں بڑھنے دے گا. اس لیے کہ آپ تو یہ تقریر بھول جائیں گے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں 5 منٹ بعد بھول جائیں گے یہاں سے نکلنے کے بعد. شیطان کو سب یاد رہے، اس کے 24 گھنٹے کام یہی. اس کے پاس بہت لشکر ہے، مسلسل حرکت میں ہے. ویسے خیر ہمارے جیسے لوگوں کو شیطان کو حرکت میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارا نفس ہی کافی ہے. لیکن جب شیطان دیکھتا ہے کوئی نیکی کا غلبہ ہوتا ہے تو خود بھی حرکت میں آ جاتا ہے. تو عزم کیجئے کہ میں نے جنت کو اپنا ہدف بنانا ہے. اور پھر جو اس سے زیادہ اہم بات، اس سے زیادہ ایک دوسرے پہلو سے میں کہہ رہا ہوں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، آخرت ہمارے لیے اتنی اہم نہیں ہوتی. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ دنیا میں حالات بہت خراب ہیں اور خراب ہوتے چلے جائیں گے اب، اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں تو زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو بالکل پسند نہیں کرتے. ہم منافق ہیں. ہم کانسٹیٹیوشنلی، اگر آپ کو کسی قوم کو دیکھنا ہے نا کہ دنیا میں سب سے بڑا مسلمان کون ہے تو ہم لوگ ہیں. کانسٹیٹیوشن ہمارا یہ بتاتا ہے. ہمارے مذہبی لوگوں کے نعرے دیکھ لیں، دنیا میں جتنا ہم نے شور مچا رکھا ہے مذہب کے نام پر، ہم ٹھیکیدار ہیں. اور ہم سے بڑا منافق، جھوٹا، خطا کار اس وقت دنیا میں کوئی نہیں. جو کچھ ہم خدا کے نام پہ کر رہے ہیں، خدا ایسے مجرموں کو معاف نہیں کرتا، اور آج تک معاف نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ تاریخ ہے، یہ ہزاروں برس کی تاریخ کا نچوڑ ہے، مدون تاریخ ہے، 4000 سال کی. معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. ایسا عبرت کا نشان بناتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ قوم تھی، دیکھو انہوں نے کیا کیا، اور پھر اس سے سبق حاصل کرو. تو یہ جو آیت ہے نا، اس کا تعلق رسالت کے قانون سے نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے بارے میں ہے. لیوزی کا بعد الذی عملوا، ان کے اعمال کا جو ہے، لیوزی کو ہم بعد الذی عملوا، ان کے اعمال کا بدلہ ہم انہیں دیں گے، ان کا مزہ چکھائیں گے انہیں. یہی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس وقت کو. تو میں مسلسل برسوں سے یہ توجہ دلا رہا ہوں، اس کو روکنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، وہ انبیاء کی تعلیمات بیان کرتی ہیں. ہم پوری قوم کو نہیں بدل سکتے. کچھ لوگ بھی اگر عزم کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ لازماً پوسٹ پون کرتے ہیں، پھر وہ مہلت دیتے ہیں، پھر وہ روکتے ہیں. اس لیے کہ ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی، پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے. وہ اس کے خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ ایک بندہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو. میں نے ایک موقع کے اوپر پورا، اس وقت نہیں ہے، بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، اوور ہو چکا ٹائم، لیکن میں پورا واقعہ سنایا تھا حضرت ابراہیم کا. وہ گنتی کم کرتے کرتے بولتے ہیں 10 لوگ ہی دے دو. 10 لوگ تو ہوں گے نا، 10 لوگ بھی نہیں ہیں. تو کچھ لوگ اگر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رسولوں کی قوم پہ آیا ہوا عذاب وہ بھی روکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں وہ ان لوگوں میں سے بننا ہے. ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاملات کو ہلکا کر دیں گے، ورنہ جو کچھ اس دنیا میں ہونے والا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.